إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. خالق مدبر و مصور وہی اللہ ہے. درود و سلام نازل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر رحمت للعالمین کا لقب دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ حاضرین جمعہ و بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام مائیں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج جب ہم نظر اٹھا کر دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو دنیا کے مسئلے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں دکھائی دیتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی انسان موبائل خریدنا چاہتا ہے، کوئی بھی انسان گھر بنانا چاہتا ہے، اس میں اور اچھے سے رائے دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے کہ یہ موبائل خریدو اور ایسا گھر بناؤ، لیکن کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ نہیں تم ایسا گھر مت بناؤ، تم یہ موبائل مت لو، بلکہ اس کو اور اچھا مشورہ دیتا ہے کہ تم ایسا کرو، یہ اچھا رہے گا، وہ اچھا رہے گا۔ کسی بھی سلسلے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی قرآن و حدیث کی بات آتی ہے لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، لوگ اختلاف میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو ایسا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا تو ایسا رہتے تھے، کیا وہ گناہ گار ہیں؟ کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تھے؟ ایسے باپ دادوں کا نام لے کر وہ قرآن و حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں، حالانکہ اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کا باپ دادا جو گزر چکے تھے بغیر موبائل کے ہی گزر گئے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہمارے باپ دادا بغیر موبائل کے تھے، ہم بھی آج موبائل نہیں لیں گے، یہ نہیں دیکھتا ہے، صرف دیکھتا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، قرآن میں جو بھی ہو ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور اس کے باپ دادا تو موبائل بھی نہیں چلاتے تھے، موبائل بھی نہیں لینا چاہیے تھا۔ اسی لیے محترم حضرات، آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے۔ آج اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ موبائل لینا جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ موبائل چلانا، موبائل یوز کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ موبائل چلانا یا نہ چلانا اس کا وہی جواب ہے جو شراب کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا قل فیہما کبیر، قل فیہما اسم و منافع للناس و اسمہما کبیر، اس میں منافع بھی ہے اور گناہ بھی ہے، لیکن گناہ بڑا ہے شراب میں، جوئے میں۔ اسی طرح اگر کوئی بھی انسان موبائل چلاتا ہے اور موبائل میں اکثر وہ موویز، اکثر ڈانس، اکثر وہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی باتیں، علماء کے بیانات اگر نہیں سنتے ہیں تو وہ شراب کی طرح اس کی موبائل سے بھی فائدہ کم، گناہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا موبائل چلانا بھی اس وقت حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے اس دنیا میں قرآن و حدیث کے مطابق ہی کرنا ہے، اور اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی کریں گے ایسا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ بہترین امت کس لیے؟ ہم سے پہلے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، داؤد، سلیمان علیہ السلام کی، بہت سارے نبی، جتنے نبی آئے سارے نبیوں کی امت تھی، لیکن ہم بہتر امت کیوں بنے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بہتر امت کیوں بنے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم روکتے ہو برائی سے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اسی لیے تم بہترین امت ہو۔ اس سے پہلے کی جو بھی امتیں تھیں وہ ایمان رکھتی تھی اللہ پر، لیکن وہ تأمرون بالمعروف نہیں کرتے تھے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ نہیں کرتے تھے، اسی لیے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر عذاب آیا کرتا تھا، اسی لیے عیسائی گمراہ ہوئے اور یہودیوں پر عذاب آ کر ان لوگوں کو تہس و نحس کر دیا، صرف اس کی وجہ سے کہ وہ ایمان تو رکھتے تھے اللہ پر، لیکن وہ ایک دوسرے کو نیک باتوں کو نہیں بتاتے اور برائی سے نہیں روکتے تھے۔
اس کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ خیر امت ہونے کے لیے ہمیں نیک باتوں کا حکم دینا ہوگا لوگوں کو۔ اگر کوئی بھی انسان، ایک انسان اگر کسی کو بھی نیکی کا حکم نہیں دیتا ہے اور برائی سے نہیں روکتا ہے تو وہ خیر امت سے نکل جائے گا، بہترین امت سے نکل جائے گا، کیونکہ تم کو پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ تم تو خیر امت کی لقب اگر پانا چاہتے ہو تو دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور دوسروں کو برائی سے بچو۔ خود نیکی کام کر کے برائی سے بچ کر خیر امت نہیں بن سکتے، تم نیک بن سکتے ہو لیکن خیر امت، بہترین امت نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ تمہارے پاس کھڑے کسی آدمی کو تم بھلائی کا حکم نہیں دیتے اور اس کو برائی سے نہیں روکتے ہو۔ یہ صرف مرد کا نہیں، عورتوں کا بھی ہے کہ کوئی بھی عورت اگر اپنے پاس کی عورت کو، چاہے وہ اس کی بہو ہو یا اس کی ساس ہو یا اس کی بہن ہو، اس کی ماں ہو، چاہے وہ اس کی بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کی سہیلی بھی ہو، اگر وہ اپنے پاس کی کسی لڑکی کو، کسی عورت کو نیکی کا حکم نہیں دیتی ہے اور برائی سے نہیں روکتی ہے تو وہ بھی خیر امت سے نکل جائے گی۔ اسی لیے مرد عورت سب کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 اور 103 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو گے تبھی تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک آدمی آگ سے ڈرتا ہے، صرف کہہ دیتا ہے میں آگ سے ڈرتا ہوں، یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ آگ سے ڈرتا ہے کیسے؟ کہیں بھی اگر آگ لگا ہوا ہے تو وہ اپنی انگلی نہیں ڈالتا، اس میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا آگ کی طرف، وہ ڈرتا ہے آگ سے کہ میں جیسے ہی انگلی ڈالوں گا آگ میں، جیسے ہی ہاتھ ڈالوں گا آگ میں، میری انگلی جل جائے گی، میرا ہاتھ جل جائے گا، اسی لیے وہ ڈالنے سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح اللہ سے جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ہی اللہ سے بھی ڈرو کہ تم اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی کا حکم نہیں دو گے، اپنے پاس کے لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے تو تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیونکہ اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے تو تمہارے اوپر ویسے ہی عذاب آئے گا جیسے عذاب یہودیوں پر آیا تھا، تم ویسے ہی گمراہ ہو جاؤ گے جیسے عیسائی گمراہ ہو گیا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مسلمان ہو کر ہی مرنا، تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہماری موت اگر اسلام پر ہو، اگر ہم اسلام پر مرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ نے وہ بھی فرمایا آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً سب کے سب مل کر، ایک ساتھ، ایک نہیں، رسی ایک ہے، اسی لیے سب کو ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفریقے میں مت پڑو، کوئی بھی رسی کو چھوڑو مت، تم چھوڑو مت رسی کو، سب کوئی مل کر پکڑو۔ کوئی بھی اگر رسی کو چھوڑا تو اس نے ایک الگ گروپ بنا لیا، اس نے ایک الگ فرقہ بنا لیا اور وہ سمجھتا ہے کہ اس رسی کو ہم نہیں پکڑیں گے، ہمارے لیے کوئی دوسری رسی ہے۔ کون سی دوسری رسی ہے؟ وہ آگے چل کر آئے گی انشاءاللہ۔ اسی لیے مسلمان ہو کر اگر مرنا چاہتے ہو، تمہاری موت اگر اسلام پر تم اپنا چاہتے ہو کہ میں اسلام کی حالت میں میری وفات ہو، تو تمہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اور سب کو ساتھ پکڑنا ہوگا۔ اگر کسی نے بھی اس رسی کو چھوڑا تو اس نے تفریقہ شروع کر دیا، اس نے اپنا ایک فرقہ بنانا شروع کر دیا، اس نے اپنا ایک گروپ بنانا شروع کیا، اور اللہ کی رسی کو چھوڑنا یعنی قرآن و حدیث کو چھوڑنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46 میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو کہ اس رسی کو میں پکڑوں گا، اس رسی کو تم پکڑو، میں تو نہیں کرنا رسی کو پکڑنے کے لیے، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے،
بزدل ہو جاؤ گے، تمہارے دل میں اسلام پر عمل کرنے کی کوئی قوت نہیں رہے گی۔ اگر کوئی بھی تم پر یا تمہارے اسلام کے نام پر انگلی اٹھاتا ہے تو تم ڈر جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، ہوا اکڑ جائے گی۔ ایک 100 ٹن کا ٹرک سامان لاد کر جاتا ہے، صرف ایک ٹائر، صرف ایک ویل کا ہوا نکل جاتا ہے، وہ ٹائر چلنے کے لائق نہیں رہتا۔ اللہ کہتا ہے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، تم آگے تک کیسے جاؤ گے؟ تم آگے تک اللہ کا احکام کیسے پہنچاؤ گے؟ تم قرآن و حدیث کو کیسے مضبوطی سے پکڑو گے اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو؟ اسی لیے تو میں نہیں کرنا۔ قرآن و حدیث جب سامنے آ جائے تو اب قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس میں تو میں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سنن ترمذی کی بھی حدیث ہے، کتاب الایمان، باب ما جاء فی افتراق هذه الامت، حدیث نمبر 2641، عن عبد الله ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، میری امت 73 تقسیم ہو جائیں گے، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے سوائے ایک کے، صرف ایک فرقہ باقی رہے گا، باقی سب کے سب جہنم میں۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے جو جہنم جانے سے بچ جائے گا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، کسی بھی ایک صحابہ کو دیکھو جو قرآن و حدیث کے میٹر میں تو میں کر رہا ہو، کسی بھی ایک صحابہ کی زندگی میں دکھاؤ جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنا ایک گروپ بنایا ہو، اپنا ایک فرقہ بنایا ہو۔ اگر تم صحابہ کی زندگی کے مطابق صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑو۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے نماز پڑھا، صحابہ کرام نے جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ مل کر رہا، صحابہ کرام نے جس طریقے سے کسی کے سامنے بھی تو میں نہیں کیا، صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی فرقہ نہیں بنایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 105 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو الگ الگ ہو گئے، تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو الگ الگ ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف بھی کرنے لگ گئے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فتنے کے زمانے میں اگر تم لوگوں سے الگ ہو کر رہو فتنوں سے بچنے کے لیے تو یہ تمہارے لیے بھلائی ہوگی، لیکن یہ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو الگ الگ ہو گئے اور پھر اختلاف کرنے لگے۔ فتنوں سے بچ کر اگر تم الگ ہو گئے اور اللہ کی رسی کو یعنی قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کرنے لگ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے اختلاف کرنے لگ گیا، الگ ہو کر اگر تم تو میں کرنے لگا، الگ ہو کر اگر تم فرقہ بنانا شروع کر دیا، الگ ہو کر اگر تم نے اختلاف کرنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاخْتَلَفُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور وہ اختلاف بھی کرنے لگ گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ اس کے پاس واضح روشن آ گیا، روشن دلیل، روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی اگر تم الگ ہو کر اختلاف کرنے لگو تو اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے کبھی بھی الگ ہو کر ایک گروپ ایک فرقہ بنانے کی کوشش نہیں کرنا، سب مل کر ہی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور عمل کرنا ہی ہوگا سب کو مل کر قرآن و حدیث پر۔ اسی لیے کوئی ایک طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، کوئی ایک طریقے سے رہنا چاہتا ہے، کوئی یہ نہیں چاہتا، کوئی وہ نہیں چاہتا، قرآن و حدیث کو لا کر بھی اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن و حدیث
کے ذریعے سے لوگوں میں سدھار آ رہا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم سدھر رہے ہیں، پھر بھی اگر کوئی انسان فرقہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اختلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے۔ پھر سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ واضح ہو گئی اس کے لیے ہدایت، یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے سے سیدھا راستہ کون سا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو رہنا ہے، کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا ہے، کس طریقے سے سنت پر عمل کرنا ہے، ہمارا حلیہ کیسا ہو، ہمارا لباس و پوشاک کیسا ہو، سب کچھ اس کے اوپر ظاہر ہو چکا ہے، سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ پھر بھی اگر انسان رسول کی مخالفت کرے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اگر ایسا کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، مومنوں کے راستے کے علاوہ، مومنوں کے طریقے کے علاوہ کسی اور کے طریقے کو پسند کرتا ہے، مومنوں کے لباس و پوشاک کے علاوہ کسی اور کا لباس و پوشاک پسند کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، تابعین، تابعین، ائمہ و مفسرین اکرام کے طریقوں کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر پھرے گا ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے۔ وہ صحابہ کے طریقے کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ آج کے ماڈرن کھلاڑیوں کا، آج کے ماڈرن پلیئروں کا، آج کے ماڈرن ایکٹروں کا راستہ اپنانا چاہتا ہے، اس طریقے سے وہ لباس و پوشاک، اس طریقے سے اپنا حلیہ بنانا چاہتا ہے، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے۔ تم ویسا ہی رہو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تم جدھر جانا چاہتے ہو، تم جدھر مڑنا چاہتے ہو، ہم تمہیں ادھر ہی موڑ دیں گے۔ تمہیں اگر پسند نہیں ہے مسلمانوں کا راستہ، تمہیں اگر پسند نہیں ہے مومنوں کا طریقہ، تمہیں اگر پسند نہیں ہے قرآن و حدیث کا طریقہ، تو تم جدھر جانا چاہتے ہو ہم اسے تمہیں ادھر ہی جانے دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کے بعد ہم تمہیں جھونک دیں گے، اس کو جھونک دیں گے جہنم میں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے، اس سے برا ٹھکانہ، اس سے بری جگہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ جہنم سب سے بری جگہ ہے، جہنم سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے جب قرآن و حدیث کی بات آ جائے تو کسی اور کی مثال نہیں دی جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا سالم رحمہ اللہ اپنے بیٹے کے سامنے حدیث پیش کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت، چاہے تمہاری بیوی ہو یا تمہاری بیٹی ہو، اگر مسجد جانا چاہتی ہے نماز کے لیے تو اس نے روکنا نہیں۔ سالم رحمہ اللہ کا بیٹا فوراً کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے، فتنے کا زمانہ ہے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں فتنے کا زمانہ ہے، ویسے سالم رحمہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اللہ کا قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے ہماری بیویوں کو۔ اس نے کہا، سالم رحمہ اللہ نے کھڑے ہو کر کہا بدبخت، میں تمہیں رسول اللہ کے حدیث سنا رہا ہوں اور تو اپنی رائے پیش کر رہا ہے، شرم نہیں آتا؟ تجھے شرم نہیں آتا؟ اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول کی باتوں کے سامنے تمہاری کیا مجال کہ تو ایک بات بھی بول دے؟ آج اگر تمہیں قرآن و حدیث پیش کیا جا رہا ہے تو تمہاری کیا مجال کہ کسی دوسرے کی مثال پیش کرو؟ تمہاری کیا مجال کہ تم کسی اور کی بات لے کر کہو کہ ہم تو ایسا ہی رہیں گے، ہم تو ایسا ہی کریں گے؟ کون ہو تم جو اللہ کے سامنے تم بات کرو؟ کون ہو جو تم رسول اللہ کے سامنے تمہاری بات چلے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، تمہاری بات نہیں چلے گی، بس تمہیں جہنم میں جھونک دیں گے، تمہیں جہنم میں گرا دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے صاحب امر کی، یعنی اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرو، رسول اللہ نے جو طریقہ بتا دیا اس پر عمل کرو، اور جو شخص اللہ اور رسول کے
حدیثوں کے مطابق یعنی قرآن و حدیث کے مطابق حکم دیتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق باتیں کرتا ہے، ان کی بھی باتیں مانو، اس کی بھی حکم مانو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے صاحب امر کی، یعنی جو قرآن و حدیث کے مطابق تمہیں حکم دیتا ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق تمہیں بات بتاتا ہے، اس کی بھی بات مانو۔ اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم میں اختلاف ہو جائے تمہارے درمیان کسی چیز میں، اگر جھگڑا ہو جائے تمہارے درمیان کسی چیز میں، کہ قرآن و حدیث کے مطابق بتانے والے لوگوں میں آپس میں اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کہ ایسا کرنا یا نہیں کرنا، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، ہم کیا کریں، تو جو بتانے والے ہیں قرآن میں جو ہے، حدیث میں جو ہے، اس کے مطابق جو بتانے والے ان کے درمیان اگر اختلاف ہو رہا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹاؤ اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن و حدیث کی طرف، کہ دیکھو اب قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے، دیکھو قرآن میں کیا اور حدیث میں کیا ہے۔ اگر قرآن کے مطابق وہ اس کی بات ہے، اگر حدیث کے مطابق اس کی بات ہے تو لو اس کی باتوں کو، اور اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس کی بات لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی بھی ایسا آدمی آئے جو قرآن و حدیث کے مطابق تمہیں حکم کرتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق تمہیں باتیں بتاتا ہے، تو اس کی بھی بات مانو۔ اگر کوئی ایسی بات نہیں بتاتا ہے تو اس کی بات مت مانو۔ جب تم اس کی بات مانتے ہو جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، تب تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، تب تم فرقے میں بڑھ جاتے ہو، تب تم اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہو۔ جب قرآن و حدیث میں ایک بات ہے اور کوئی دوسری بات پیش کرتا ہے تو وہاں سے شروع ہوتا ہے اختلاف، وہاں سے شروع ہوتا ہے جھگڑا، وہاں سے شروع ہوتا ہے فرقہ، وہاں سے شروع ہوتا ہے گروپ۔ اسی لیے جو قرآن و حدیث کے مطابق باتیں بتاتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق حکم کرتا ہے، اس کی بات مانو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور اگر تمہارا ایمان ہے آخرت پر، تو تم قرآن و حدیث کے مطابق بتانے والوں کی بات مانو، ورنہ تم اختلاف میں پڑ جاؤ گے، فرقے میں بڑھ جاؤ گے۔ آج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سنتے ہیں کہ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، اس کا کیا مطلب؟ کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کی بات مانی جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں بتاتا ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق باتیں نہیں بتاتے، ان لوگوں کی بات مان کر یہ فرقوں میں بٹتے گئے، فرقوں میں بٹتے گئے، یہاں تک کہ 73 فرقے ہو جائیں گے ان لوگوں کی۔ اسی لیے ان فرقوں میں تم نہ جاؤ، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرو، اور قرآن و حدیث کے مطابق جو باتیں بتاتے ہیں ان کی بات مانو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر مجھے یہیں اسی مسجد کے اندر کسی نے بتایا تھا، امام صاحب درس دے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ درود پڑھنا۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ درود پڑھنا۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ کب اللہ کے رسول نے کہا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ درود پڑھنا؟ کہاں ہے؟ بلکہ صبح و شام کے اذکار میں صرف 10 مرتبہ درود ہے، صبح و شام کے اذکار میں صرف 10 مرتبہ درود ہے۔ اور ایک صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم دعائیں کرتے وقت درود کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو صرف اپنے لیے ہی دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر درود پڑھو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں درود پڑھوں گا اور اپنے لیے دعا بھی کروں گا، لیکن میں زیادہ دعا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اگر اور زیادہ درود پڑھو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ اس صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں جتنی دیر دعا کروں گا ان میں سے آدھا وقت تک میں صرف درود پڑھوں گا اور اس کے بعد آدھا وقت تک میں اپنے لیے دعا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ تم اور زیادہ درود پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں اب 3 وقت تک درود پڑھتا رہوں گا، صرف ایک وقت دعا کروں گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور درود پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اب تو میں ہر وقت صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تب تو تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، تمہارے اوپر کوئی بھی تکلیف نہیں آ سکتی۔ پھر بھی یہاں پر اللہ کے رسول نے عدد نہیں بتایا کہ تم 300 مرتبہ پڑھنا، 70 مرتبہ پڑھنا، 20 مرتبہ پڑھنا، نہیں بتایا۔ تم جتنی بار پڑھ سکتے ہو پڑھو، تمہارے لیے جتنی بار آسانی ہو، 70 مرتبہ، 1000 مرتبہ نہیں۔ اگر تم 10 منٹ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہو، اس میں 70 مرتبہ اگر درود پڑھو گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ آرام سے صرف صبح شام کے اذکار میں 10 مرتبہ درود پڑھتے ہو تو 5 منٹ لگتا ہے، 70 مرتبہ پڑھو گے تو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد نہیں بتایا، تم جتنا زیادہ درود پڑھ سکتے ہو۔ اسی لیے قرآن و حدیث کے مطابق باتیں بتانے والے کی بات مانو، قرآن و حدیث کے مطابق حکم کرنے والوں کا حکم مانو۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی بھی بات مانو گے تو تمہارا اختلاف، تمہارا جھگڑا، تمہارا فساد شروع ہو جائے گا، اور پھر تم گروپ بنانے شروع کر دو گے، پھر تم فرقہ بنانا شروع کر دو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اس کے پیچھے مت پڑو جس کا تجھے علم نہیں ہے، جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے پھر تم کیوں پڑے ہو اس کے پیچھے، تم کیوں لگے ہو اس کے پیچھے؟ جب تمہیں معلوم ہو جائے گا کسی بات کے سلسلے میں تب اس کے پیچھے پڑنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب تمہیں معلوم ہی نہیں تو پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پہلے تم اس کو معلوم کرو صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، تم پہلے اس کو معلوم کرو۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں یہ نہیں چلتا دوسری جگہ میں ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے ہرگز نہیں پڑنا، اس کے سلسلے میں پہلے معلوم کرو، پھر تم فیصلہ لو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پہلے تم قرآن و حدیث کے ذریعے سے دیکھو، پھر تم اس کے اوپر ڈیسیجن لو کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اسی لیے جب تک تمہیں معلوم نہیں پیچھے نہیں پڑنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان باب بیان انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، حدیث نمبر 194۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ صحابہ بہت غور سے سننے لگے کہ کیا ایسی چیز ہے جو اگر ہم وہ عمل کریں گے تو سب محبت کرنے لگیں گے، مرد سارے مردوں سے محبت کریں گے، عورت سارے عورتوں سے محبت کرنے لگیں گے، ایسی کیا چیز ہے؟ بہت آسان سی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو، سلام عام کرو، سلام کرو ایک دوسرے سے۔ آج لوگ صرف اپنے لیبل کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، آج لوگ صرف جان پہچان کے لوگوں سے سلام کرتے ہیں، آج آدمی صرف ان لوگوں سے سلام کرتے ہیں جس سے اپنا رشتہ جڑتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے سلام نہیں کرتا۔ اگر کوئی بھی انسان کسی سے سلام کرتا ہے پھر اگر اس سے محبت نہیں بڑھتی تو جان لو تم اس سے سلام کرتے ہو لیکن تمہارے دل میں اس کی نفرت لیے ہوئے سلام کرتے ہو۔ اگر کوئی بھی انسان مجھ سے سلام کرتا ہے اور وہ مجھ سے نفرت بھی کرتا ہے تو یعنی وہ نفرت بھرے دل سے سلام کر رہا ہے۔ اگر کوئی آپ سے سلام کر رہا ہے اور آپ سے نفرت بھی کر رہا ہے، آپ سے وہ ملنا نہیں چاہتا ہے، آپ سے وہ بات کرنا نہیں چاہتا ہے، آپ کے سامنے وہ بیٹھنا نہیں چاہتا ہے، تو سمجھ لو کہ تم سے وہ سلام تو کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں اس وقت بھی تمہارے لیے نفرت ہے۔ اور جب تک اس کے دل میں محبت نہیں آئے گی، جب تک میرے دل میں محبت نہیں آئے گی تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہم مومن نہیں ہوں گے تب تک ہم جنت نہیں جا سکتے۔ لا تدخلون الجنت حتی مؤمنون حتی تؤمنوا، یا جب تک تم مومن نہیں ہوگے تب تک جنت نہیں داخل ہو سکتے۔ اسی لیے
جنت جانے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنی ضروری ہے، اور محبت کرنے کے لیے سلام کرو، کھلے دل سے سلام کرو، نفرت لے کر سلام مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا، یہ آخری آیت میں پڑھ کے ختم کروں گا انشاءاللہ، سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول، اور رسول جو دے تم کو، فخذوہ، پس لے لو اس کو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے روکے تم کو، فانتہوا، پس رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس میں کیا فرمایا؟ رسول جو دے، یعنی رسول تمہیں جس پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، رسول نے جو اس پر تمہیں عمل کرنے کے لیے کہہ دیا ہے، رسول نے جو چیز تمہیں کرنے کے لیے کہا ہے، اس چیز پر عمل کرو، وہ چیز کرو جس کا حکم دے دیا ہے رسول نے، اور جس سے منع کر دیا ہے، جس چیز سے روک دیا ہے، جس چیز کو لینے سے منع کیا ہے، اس سے رک جاؤ۔ اگر تم وہ کرو گے جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور وہ نہیں کرو گے جس سے اللہ کے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے، تو تم اللہ کے سخت عذاب میں آ جاؤ گے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، تم اللہ کے سخت سزا میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے سلسلے میں بھی فرما دیا کہ ایسا کرو ویسا کرو، ہمیں ویسا ہی کرنا ہے، ہمیں اپنی منمانی نہیں دیکھنی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ رسول نے جو کہہ دیا وہی ہمیں کرنا ہے، رسول نے جس چیز سے منع کر دیا ہمیں اس چیز سے رک جانا ہے۔ بس یہی ہے اسلام، یہی ہے اسلام۔ اس کے علاوہ اگر تم نے وہ چیز کیا جس پر اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے، تو تم کس پر عمل کر رہے ہو، کس کی بات مان رہے ہو؟ اللہ نے تو رسول کو بھیجا تھا کہ رسول، اے اللہ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تو یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہی اسلام ہے۔ اگر تم نے اللہ کے رسول کے طریقے پر نماز نہیں پڑھی تو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ یہ صرف ایک مثال، اس کے علاوہ اور بھی ساری چیزوں کو دیکھو۔ اگر وہ چیز تمہارا رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو تم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، تم نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ اسی لیے تمہارے لیے ضروری ہے، اور حضرت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ تم رسول کی بات کو مانو، چاہے اللہ کے رسول نے اس چیز کو لینے کے لیے کہا ہے یا پھر اس چیز سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو بھی حکم دیا ہے اس چیز کو سر جھکا کے تسلیم کر لو، یہی ہے اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ الگ الگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی ایک الگ فرقہ، الگ گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تو ان سب کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ تو ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ جو بھی قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو قرآن و حدیث کی طرف واپس لا کر اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ دیں۔ آمین، اللہم آمین۔